بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ لاکھوں کروڑوں درود ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ناظرین، اب سب کو معلوم ہے کہ ہمارے اس خزینہ وظائف چینل میں آپ کو مستند دعائیں اور مستند وظائف اور مسائل کی معلومات ملتی ہیں اور بتائے جاتے ہیں۔ تو آپ کو آج بھی ایک ایسا عمل جو کہ سینے کا راز ہے اور جو کہ بڑے بڑے عاملین کا اپنا وظیفہ ہے اور ان کے اپنے معمولات میں ہے کہ جو بڑے بڑے عاملین ہیں وہ خود بھی اس عمل کو کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسا عمل کہ جس کے اتنے زیادہ فوائد اور بے شمار کرشمات ہیں کہ جن کو آپ سن کر بھی حیران ہوں گے، اور آپ کبھی بھی اس عمل کو چھوڑنا پسند نہیں کریں گے، اور آپ کا یہ دل چاہے گا کہ ہم اس کو لازماً روزانہ اہتمام سے پڑھیں۔ تو اس کے بارے میں مولانا اور یہ قرآنی آیات ہیں، اور اس بات کو ہم سمجھ لیں کہ جتنے بھی دنیا میں عاملین عمل بتاتے ہیں، نقش ہیں، تعویذات ہیں، تو ان نقش و تعویذات کے مقابلے میں آیات قرآنیہ اور وہ دعائیں جو حدیث پاک میں وارد ہوئی ہیں، یقیناً وہ بہت زیادہ مفید اور مؤثر ہیں۔ عملیات میں بھی انہی چیزوں کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے۔ فخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی یا دنیاوی کوئی حاجت اور غرض ایسی نہیں چھوڑی جس کے لیے اللہ کے نبی نے کوئی دعا نہ بتائی ہو اور کوئی طریقہ تعلیم نہ فرمایا ہو۔ تو اسی طرح بعض مخصوص آیات کا مخصوص مقاصد کے لیے پڑھنا یہ مشائخ کے تجربات سے ہے کہ مشائخ نے بہت سارے حاجات کے لیے اور بہت سارے مقاصد کے لیے مختلف آیاتوں کو پڑھا۔ اسی طرح یہ منزل جو ہے یہ قرآنی آیات ہیں، 33 قرآنی آیات ہیں جن کو جمع کر کے جن کو قرآن سے لے کر ایک جگہ جمع کیا گیا ہے، اور ان کے مقاصد، ان کے فوائد کیا ہیں۔ یہ منزل، یہ تلاوت، یہ کلام، یہ منزل، یہ وظیفہ آسیب، سحر اور بعض دوسرے خطرات، ہر قسم کے جادو، جنات اور تعویذات اور بندش رزق کی اور اسی طرح ہر چیز کی بندش کے توڑ کے لیے یہ بہترین قرآنی عمل ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس سے فیض پایا، بہت سے لوگوں کو اس سے فائدہ ملا۔ لہٰذا اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ اور اس کی ترتیب کیا ہے؟ ایک تو آپ اس کو مکمل طور پر سنیں۔ ہاں، اگر اس کو کوئی ایسا آدمی جس پر کوئی جنات کا سایہ ہو، اثر ہو، اور اسی طرح کسی کو لگتا ہے کہ اس پر تعویذات ہیں، تو اس کے لیے بھی کیا ہے، ایک میں آپ کو ایسا طریقہ بتا دوں کہ جس سے آپ خود بخود اپنی تشخیص، اپنی بیماری، اپنا مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ آپ اس منزل کو روزانہ کسی وقت بھی 2 مرتبہ پڑھیں اونچی آواز کے ساتھ۔ اگر آپ کو ان کو پڑھتے ہوئے گھبراہٹ محسوس ہو یا آپ کے سر میں درد پڑے، تو اس سے کیا ہے، اس سے آپ کو پتہ چلے گا، طبیعت آپ کی بگڑنے لگے تو کوئی روحانی مسئلہ یا اثرات ہوں گے۔ اگر آپ کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے اس کو پڑھتے ہوئے یا گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، تو پھر کیا ہے، اس کو روزانہ آپ 1 مرتبہ اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ اور اسی طرح جو ہے اس کے بارے میں، اس کے لیے میں ایک ایسا آپ کو واقعہ بتا دوں جو کہ پیش آیا، اور یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی قصہ کہانی کی بات نہیں، کوئی شک کی بات بھی نہیں، بلکہ یہ آزمائی ہوئی منزل اور آزمایا ہوا نسخہ ہے۔ تو اسی طرح ایک عورت کے بارے میں ہے جنہوں نے اپنی کارگزاری بتائی کہ انہوں نے واقعہ سناتے ہوئے بتایا کہ ایک دفعہ ان کے بہو نے ان کی کوئی بات نہ مانی، اور اس کی وجہ سے ان کو بہت غصہ آیا، اور اس نے اپنی بہو کو کہہ دیا
کہ تمہارے ہاتھ پر غصے میں آ کر تمہارے ہاتھ پر کالا دانہ نکلے۔ اس نے یہ کہہ دیا۔ اب کچھ عرصے بعد اس کی بہو سالن پکا رہی تھی کہ گھی کے ڈبے سے تھوڑا سا کٹ لگ گیا۔ اگلے دن وہ کٹ کالا ہو گیا اس کے ہاتھ پہ، اس کے بازو پہ، اور 2-3 دن میں پھیل کر پورا ہاتھ اس کا کالا ہو گیا اور سخت درد ہونے لگا۔ تو وہ بہو کو لے کر ہسپتال گئی۔ ڈاکٹر نے چیک کر کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کیے اور کہا کہ ہاتھ کاٹنا پڑے گا ورنہ یہ زخم پھیل جائے گا۔ اب وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ اب وہ دونوں پریشان ہیں، ساس بھی بہو بھی۔ تو اب وہ بہو روتے روتے اس کا برا حال ہو گیا، وہ چپ ہی نہیں ہو رہی۔ اب اس بڑھیا نے ڈاکٹر سے کہا کہ کوئی ایسی دوائی لکھ دیں کہ ہمیں اس کو شفا مل جائے، ہاتھ نہ کاٹنا پڑے۔ تو ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ نہیں، اس کا کوئی اور حل نہیں سوائے اس کے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو اب اس طرح ہوتے ہوتے اس کا بازو کالا ہو گیا اور زخم بڑھ گیا اور پھول گیا بازو۔ تو اب وہ دونوں پریشان ہیں۔ اب گھر واپس آئے، بیٹا بھی بہت پریشان ہو گیا۔ اب اگلی رات کو وہ ساس اٹھ کر رات کو نفلیں پڑھی، اس نے اللہ سے دعا مانگی، استغفار کیا، کیونکہ وہ بہو بھی اس کی اپنے بھائی کی بیٹی تھی اور بچپن سے اس کے ساتھ اس کو محبت بھی تھی۔ تو پوری رات اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہی۔ تو صبح کے وقت ویسے ہی اس کا بازو دیکھنے کے لیے پکڑا تو اس کے بازو سے کالا خون اور پیپ نکلنا شروع ہو گئے، اور ایک برتن میں ایک برتن اس نے اس کے بازو کے نیچے رکھ دیا اور وہ برتن پورے خون اور پیپ سے بھر گیا۔ اس وقت تھوڑا سا اس سے زیادہ پریشانی ہوئی، لیکن جب تمام خون اور پیپ گند نکل گیا تو بہو کی تمام تکلیف اس کی ٹھیک ہو گئی، اور کچھ دنوں بعد بازو کا زخم بھی ٹھیک ہو گیا، اور ٹھیک بھی کچھ اس طرح ہوا کہ کبھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو اس کی بہو نے کہا کہ پھوپھی آپ نے بد دعا ہی کی تھی، قبول ہوئی، اور آپ نے ہی دعا کی تو وہ بھی قبول ہوئی۔ تو منزل پڑھنے سے مشکل دور ہو گئی، یعنی انہوں نے منزل، اور اس نے یہ منزل بھی پڑھی، یہ قرآنی آیات کو بھی پڑھا اور دم کیا اور اس کو بھی پڑھتی رہی، تو اللہ پاک نے اس کی اس تکلیف کو ختم کر دیا۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ ایسا پیش آیا، آپ سن کر حیران ہوں گے، کہ ایک دکاندار کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اس نے کہا کہ ہماری پرچون کی دکان تھی جہاں پر روزانہ یعنی روزمرہ کی چیزیں بکتی تھی، ہم بیچتے تھے اور ہمارا بہت اچھا کام چلتا تھا اور اللہ کے فضل سے بہت آمدنی آتی تھی۔ ہم 3 بھائی دکان پر ہوتے تھے، ایک وقت میں تھوڑا وقت دیتے تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرا ایک بھائی، اس نے کہا کہ میں آج دکان کی صفائی کرتا ہوں، تو ایک میز بہت عرصے سے دکان میں رکھی ہوئی تھی، تو وہاں کافی گند جمع ہوا پڑا تھا۔ اس نے سوچا کہ اس کو ہٹا کر صفائی کر لوں۔ جیسے ہی اس نے میز ہٹائی، وہاں سے 1000 والے 10 نوٹ برآمد ہوئے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، اور کیا دیکھتا ہے کہ چوہوں نے وہاں پر پیسے اکٹھے کر رکھے تھے، اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان پیسوں کو چوہوں نے کہیں سے کھایا ہی نہیں ہوا تھا۔ اب اس دوران وہ لڑکا اپنا گھر بنوا رہا تھا اور اس کو پیسوں کی کمی بھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی غیب سے مدد کی۔ اور کیا ہوا کہ اس کی صندوقچی سے جہاں وہ پیسے رکھا کرتا تھا، اور وہاں سے چوہوں نے پیسے اٹھا کے اکٹھے کیے ہوئے تھے وہاں پر۔ اب اتنے عرصے بعد اس کو وہاں سے مل گئے، اور اس کی اچانک بہت بڑی ضرورت پوری ہو گئی اور اس کا کام چل گیا۔ تو اس طرح کہ ایسے واقعات کہ ان آیات کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو اللہ نے کام کیے، ان کے مقاصد پورے ہوئے، اور بہت سے علاج بیمار اللہ نے اس کی برکت سے ٹھیک کیے، اور اللہ پاک نے ان کو شفا دی۔ ایسے مسائل اللہ نے حل کر دیے۔ تو ہم بھی اس کو روزانہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اور ایک مرتبہ صبح یا پھر شام کو روزانہ پڑھیں، تو انشاءاللہ بہت ساری مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے
और बहुत सारी खैरें मिलेंगी और अल्लाह की तरफ से गैबी मदद हासिल होगी। तो इसीलिए इस मंजिल को अपना मामूल बनाएं। और इसके साथ साथ मैंने रिकॉर्डिंग भी की है, तो आप इस मंजिल की तिलावत खुद भी सुनें, और अगर कोई ऐसा बीमार है आप उसको सुनाएं, और 2 दफ़ा 3 दफ़ा, या फिर अगर कोई सख्त बीमार है उसको दिन में 7 मरतबा सुनाएं, या 3 मरतबा, या 1 मरतबा। तो आप घर में भी इसको चलाएं और दुकान में। तो इन आयात की बरकत से कोई बीमार अचानक हो गया तो ये आयात पढ़कर पानी पर दम करके उनको पिलाएं। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से आपके बहुत सारे मकासद पूरे होंगे। तो इस आयत को भी, इस तिलावत को भी सिमात फरमा लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन। الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون
فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن
الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم.